نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا ہے، ملجا ہے، مشکل کشا ہے، حاضر دربار ہے، بشیر و نذیر ہے، سراج المنیر ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ان تمام موضوع جو بیس ہے وہ عید میلاد النبی ہے۔ اسی وجہ سے عید میلاد النبی کو منانا لازم ہے۔ اسی وجہ سے 14 صدیوں پہلے امت اس کا اہتمام کرتے آ رہی ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں جانتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خبر جانتے ہیں، ہر خبر بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مانو کو دنیا میں، آخرت میں سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانے کی قیامت میں اگر مان گئے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك لأقطرات السمندر. میری دنیا تیرے اندر سخی لاتا میرے ناتا ولی ہوں نہ قلندر. میرے سائے میں پڑے ہیں جیسے تو کھڑے ہیں، نہیں ہے ایسا کوئی بے شک. ورفعنا لك ذکرک ورفعنا لك. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت قابل ساتھ اکرام اور خصوصاً بالخصوص شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول یادگار اخلاص پیکر اخلاص و محبت عالم باعمل استاد العلماء حضرت مفتی عبدالرازق حبیبی صاحب سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس بندہ ناچیز کو اس محفل میں تقریر کا موقع عطا فرمایا ہے. اور تمام سامعین حضرات کو میرے طرف سے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر ملت کشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اے محبوب ہم نے تمہیں ایک بستی کے لیے نہیں، ایک ہستی کے لیے نہیں، ایک قصبے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالم ارواح کے لیے آپ رحمت، تحت الثری کے لیے آپ رحمت، عرش معلیٰ کے لیے آپ رحمت، دنیا کی ہر چیز کے لیے آپ رحمت. سامعین حضرات مجھے کہنے دیجیے چاند میں چمک میرے نبی کی رحمت، سورج میں چمک میرے نبی کی رحمت، کلیوں میں چمک میرے نبی کی رحمت، پھولوں میں بہک میرے نبی کی رحمت، صدیق کی صداقت میرے نبی کی رحمت، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت، عثمان کی سخاوت میرے نبی کی رحمت، علی کی شجاعت میرے نبی کی رحمت، سعدی کی فصاحت میرے نبی کی رحمت، بخاری کی ذہانت میرے نبی کی رحمت، اعلیٰ حضرت کی فطانت میرے نبی کی رحمت، غوث پاک کی خطابت میرے نبی کی رحمت. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے بھی کہتا ہوں میرا اور آپ کا وجود بھی میرے نبی کی رحمت. سامعین حضرات کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے. ہم نے کہا اگر شرک ہے تو تم بیٹھو ہم منائیں گے. خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر کانٹوں کی دیواریں بھی کھڑی کی جائیں انہیں ہم توڑ کے میلاد مصطفیٰ منائیں گے. میلاد مصطفیٰ منانا ہمارے خون میں شامل ہے. اگر پتہ چلے کہ کل قیامت ہے، آج توبہ کرو کہ میلاد شریف کا دن بھی ہو، لوگ کہیں کہ آج توبہ کر کے اپنی بخشش کا سامان بناؤ. خدا کی قسم ہم عاشقان رسول اللہ کا میلاد بنا کر اپنی بخشش فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا ہے، ملجا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بشیر و نذیر ہے، سراج المنیر ہے، رحمت للعالمین ہے. ان تمام موضوع کی جو بیس ہے وہ عید میلاد النبی ہے. اسی وجہ سے عید میلاد النبی کو منانا لازم ہے. اسی وجہ سے 14 صدیوں پہلے امت اس کا اہتمام کرتے آ رہی ہے، اور لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں جانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر خبر جانتے ہیں، ہر خبر کی رسول اللہ کو خبر ہے. وہ جانے ہر خبر اور ہر خبر انہی سے وابستہ. ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مانو تو دنیا میں، آخرت میں سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا. آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگو ان سے، پھر نہ مانیں کہ قیامت میں اگر مان کریں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جوش و خروش میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.